علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں یہ گفتگو ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی اصل ایمان ہے، اور آپ کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت یہ جزء ایمان ہے۔ فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بعد جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض میں سب سے مقدم عظمت مصطفیٰ اور تعظیم ہے ان کی، جس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں میرے اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں جمع کر دیا اور یہ تعلیم دے دی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب آج یہ عقیدہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، تو جس وقت سرکار اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما تھے، تشریف فرما تھے، اس وقت جیسی تعظیم تھی اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک بظاہر دنیا میں تشریف فرما تھے تب تو تعظیم فرض تھی اور اب نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ جیسے تب فرض تھی ویسے اب فرض ہے، اس لیے کہ ان کی ذات وہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آج بھی ان کی تعظیم اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنے۔ سرکار کا جب نام پاک آئے یا ذکر پاک آئے کسی طریقے سے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنے، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و صحبہ العظام و بارک وسلم۔ تو یہ ضروری ہے۔ چنانچہ المعتقد المنتقد میں یہ فرمایا کہ ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ بعد وفاتہ لازم على كل مسلم كما كان حال حياته لأنه الآن حي يرزق في علو درجاته ورفع حالاته وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا سرکار کی حرمت دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور ان کی توقیر و تعظیم ان کے وفات کے بعد ہر مسلمان پر لازم ہے، جس طرح کی ان کی زندگی میں ظاہری زندگی میں لازم تھا، اس لیے کہ سرکار اس وقت بھی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، اپنی درجات کی بلندی میں حالات ان کے اور بلند و بالا ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر ہو، ان کی حدیث باتوں کا ذکر ہو، ان کی سنتوں کا ذکر ہو، ان کے نام پاک کو سنا جائے یا ان کی سیرت کا ذکر ہو تو ان کے ذکر سیرت کے وقت درود پاک پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ جب بھی سرکار کا ذکر کسی طریقے سے آئے تو درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو اب ایک مجلس میں بار بار اگر آئے تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نام پاک حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جلسوں میں جتنی بار لے یا سنے ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھے گا گنہگار ہوگا اور سخت سخت وعیدوں میں گرفتار۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی جلسے میں چند بار نام پاک لیا یا سنا
تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی ہے اور ہر بار مستحب ہے؟ بہت علماء قول اول کی طرف گئے ہیں، یعنی ہر بار واجب ہے۔ ان کے نزدیک ایک جلسے میں 1000 بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھتا جائے، اگر ایک بار بھی چھوڑا گنہگار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجتبیٰ اور در مختار وغیرہ میں اسی قول کو مختار و اصح کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد در مختار میں اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اختلف فی وجوبها علی السامع والذاکر کلما ذکر صلی اللہ علیہ وسلم والمختار تکرار الوجوب کلما ذکر ولو اتحد المجلس فی الاصح۔ در مختار میں ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا جائے تو سامع اور ذاکر یعنی سننے والا اور ذکر کرنے والا ہر ایک پر درود و سلام عرض کرنا واجب ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اصح مذہب پر مختار قول یہی ہے کہ ہر بار درود و سلام واجب ہے اگرچہ مجلس ایک ہی ہو۔ مگر علماء نے، اب چونکہ یہ ایک بہت مشکل، جی جناب اس میٹنگ میں بھی واجب ہے، اب آئیے مطلب مسئلہ یہ تو اصح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیگر علماء نے بنظر آسانی امت قول دوم کو اختیار کیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں 1000 بار نام لیا جائے تو 1000 بار درود پڑھا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی بار اگر ذکر ہوا تو اس وقت واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے۔ تو امت کی آسانی کے لیے، کیونکہ یہ بہت حرج کی بات اور مشکل ہے، کیونکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی ذکر پاک ہو، ہر شخص کا ایمان اتنا قوی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی توجہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ کبھی خیال ادھر ادھر چلا گیا اور ذکر مبارک کان میں پہنچا مگر درود بھول گیا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے امت کی آسانی کے لیے علماء نے قول دوم کو اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک ایک جلسے میں ایک بار درود ادائے واجب کے لیے کفایت کرے گا، زیادہ کے ترک سے گنہگار نہ ہوگا مگر ثواب عظیم و فضل جسیم سے بے شک محروم رہے گا۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب کافی اور قنیہ وغیرہ میں اسی قول کی تصحیح ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں یہ فرمایا صح الزاہدی فی المجتبی لیکن صح فی الکافی وجوب صلاۃ مرۃ فی کل مجلس کسجود التلاوۃ للحرج الا انه يندب تکرار الصلاۃ فی المجلس الواحد بخلاف السجود وفی القنیہ قیل یکفی فی المجلس مرۃ کسجدۃ التلاوہ وبہ یفتیٰ وقد جزم بهذا القول المحقق ابن الہمام فی زاد الفقیر۔ مطلب یہ کہ رد المحتار میں کہا کہ اسے زاہدی نے مجتبیٰ میں صحیح قرار دیا، لیکن کافی میں ہر مجلس میں ایک ہی دفعہ درود کے وجوب کو صحیح کہا ہے جیسا کہ سجدہ تلاوت کا حکم ہے، تاکہ مشکل اور تنگی لازم نہ آئے۔ البتہ مجلس واحد میں تکرار درود مستحب و مندوب ہے بخلاف سجدہ تلاوت کے۔ اور فقہ کی مشہور کتاب قنیہ میں ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ درود پڑھنا کافی ہے جیسا کہ سجدہ تلاوت کا حکم ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ امام ابن الہمام نے جو ہے زاد الفقیر میں اسی قول پر جزم کیا ہے۔ تو یہ بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے ایسی چیز جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی اور ایک مذہب قوی پر گناہ و معصیت عاقل کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو آسانی امت کے لیے مجلس میں اگر سرکار کا ذکر آیا تو پہلی بار درود پڑھنا تو بلا شبہ واجب ہے، اب اس کے بعد بار بار جب ذکر آئے تو درود پڑھنا یہ افضل و مندوب ہے۔ یہ آسانی امت کے لیے بعد فقہا نے قول کیا اور اس قول کو ترجیح دی، مگر قول راجح وہ ہے اور قوی قول ہے کہ جب جب نام آئے تب تب پڑھنا واجب ہے، مگر چونکہ اس میں حرج ہے اس لیے فتویٰ دوسرے قول پر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے
आला हज़रत फरमाते हैं कि जब एक कौल में हर बार पढ़ना वाजिब, तर्क पर गुनहगार होगा, तो बेहतर यह है कि जब जब ज़िक्र पाक आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कह लिया करे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बहुत बड़ी महरूमी होगी सरकार का जिक्र जब हो और दरूद ना पढ़ा जाए। आपने बार बार वो तकरीर सुनी होगी कि सरकार एक दिन खुतबे जुमा में मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, पहले जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरे जीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। ख़त्म हो गई नमाज। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर जुमा मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, कभी आपने ऐसा नहीं किया, आज आपने खिलाफ आदत एक काम किया, हर मिंबर पर कदम रखते हुए आपने आमीन कहा, मुआमिला क्या है? सरकार ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा, जिब्रील आ गए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें। जिब्रील ने पहली एक दुआ ये की कि या अल्लाह, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, वो तबाह बर्बाद हो। मेरे आका ने फरमाया आमीन। दूसरी दुआ की कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाह न बख्शवा ले, वो तबाह बर्बाद। मेरे आका ने फरमाया आमीन। तीसरी दुआ की कि जब जब आपका नाम पाक, जहाँ आपका ज़िक्र हो और सुनने वाले और ज़िक्र करने वाले दरूद ना पढ़ें, वो महरूम हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया आमीन। इसलिए जब जब ज़िक्र पाक हो तो खुशकिस्मती और निस्बत यही है फैज़ की कि सरकार का ज़िक्र जब जब आए दरूद पाक पढ़ लिया करें। चलिए, अब ये इस इबारत की तौज़ीह में अब इससे मज़ीद लंबी गुफ्तगू जो है आपके लिए गिरा गुजरेगी। अब आइए बाहर जो है सदरुल शरिया जो अकायद बयान करते हैं उस पर गौर करें। और हुजूर फरमाते हैं कि जब जब ज़िक्र पाक आए तो दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, है ना। नाम पाक सुनते ही दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। दरूद शरीफ आपने पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ लें। फरमाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत यह है कि बकसरत ज़िक्र करे। सरकार से मोहब्बत की अलामत यह है कि बकसरत ज़िक्र करे, और अगर बकसरत ज़िक्र नहीं कर पाता तो ज़िक्र की महफिल में बैठा करे। इसलिए कि जहाँ ज़िक्र पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो मोहब्बत की अलामत यह है कि बकसरत सरकार का ज़िक्र करे। चुनांचे बड़ी मशहूर रवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से और कई मुहद्दिसीन से है, जैसा कि किताब शिफा में नकल फरमाया, वमिन अलामात मोहब्बती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत ज़िक्रिही लह। सरकार की मोहब्बत की अलामतों में से ये अलामत है, निशानी है कि कसरत से उनका ज़िक्र हो। फ़मन अहब्बा शैअन अख्तरा ज़िक्रा, तो जो जिसका ज़िक्र, जो जिससे प्यार करता है उसका ज़िक्र बार बार करता है। क्यों? मन अहब्बा शैअन अख्तरा ज़िक्रा, जो जिससे प्यार करता है उसका ज़िक्र बार बार करता है। और जो ज़िक्र से रोके और कहे कि मैं मोहब्बत करता हूँ, वो अपने दावे मोहब्बत में झूठा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, और दरूद शरीफ की कसरत करे और नाम पाक लिखे तो उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल पूरा लिखे। बाज़ लोग बराहे इख्तिसार यानी मुख्तसर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए सलअम स्वाद लाम ऐन मीम लिख देते हैं या सिर्फ स्वाद लिखते हैं। ये सदरुल शरिया फरमाते हैं SAW, ये भी, ये चाहे SAW हो चाहे SW हो, ये सब लिखना हराम है, उर्दू में हो चाहे अंग्रेज़ी में हो। नाम पाक लिख लिया, इतनी लंबी इबारत लिख डाली, इतना बड़ा मैसेज लिख डाला, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में तकलीफ़ हो रही है, उंगली में दर्द होता है कि कलम टूट जाती है, ये नुहूसत की अलामत है। ऐसा लिखना सदरुल शरिया फरमाते ये महज नाजायज़ व हराम है। लंबा चौड़ा मैसेज लिखेंगे, पूरी किताब लिख डालेंगे, लेकिन जब दरूद लिखना होगा तो स्वाद लिख कर छोड़ देंगे, SW लिख करके छोड़ देंगे। इंग्लिश में PBH लिखते हैं, पीस भी अपॉन हिम, उन पर सलामती हो। जो भी हो, शॉर्ट नहीं लिखना। दुआइया कलिमात कुछ भी लिखते हो, सब हराम व नाजायज़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अलैहिस्सलाम हो या रहमतुल्लाह हो या और भी कुछ हो, जो आजकल बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, लंबा मैसेज लिखेंगे, घंटों बात करेंगे, सब करने होता है, मगर जहाँ अज़मत की बात होती है वहीं तकलीफ़ होती है, उंगलियां टूट जाती हैं,
मोबाइल का उंगलियां ये तुम लोग बोलता कौन है यहाँ आकर के बोलने के लिए? ये सब जो आके बोलते हो सब, अभी जो आके बोले, क्या ज़रूरत है? सब चल रहा 10 दर्जन ये, इसलिए ये सारी चीज़ें, हाँ, चाहे वो या क्या वो इंग्लिश में लिखते हैं यस डब्लू और क्या यस ए डब्लू और जाने क्या क्या लिखते हैं, ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जगह पर ये जेड कुछ लिख देते हैं, जो भी चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो। हाँ, ये सब चीज़ें लिखना महज हराम है, हराम है, हराम है। और तबलीगियों की किताब में अक्सर नहीं सारे तबलीगियों की किताब में आप पाओगे, जबकि तबलीगी अपने आप को हनफी कहते हैं और फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब, भाई ये कहते हैं इबार शरीयत आला हज़रत के शागिर्द की लिखी हुई है, आला हज़रत के खलीफा की लिखी हुई, हम नहीं मानते। अरे जाहिलो, इनको नहीं मानते, मगर कम से कम तुम दुर्रे मुख्तार को तो मानते हो, तहतावी को तो मानते हो। अल्लामा जो है हाशिया तहतावी में दुर्रे मुख्तार पर जो है मुक़द्दमे में लिखा है, वयकरहु रम्ज़ु बिस्सलाति व तरद्दी बिल किताबती बल यक्तुबु दालिका कुल्ल बिकमालिही। अल्लाहु अकबर। यहाँ फरमाया कि एक मकरूह तहरीमी है सलात और तरज़्ज़ी में किताबत के ज़रिया इशारा करना, बल्कि मुकम्मल लिखा जाए। और बाज़ जगह तो तातार खानिया से नकल फरमाया मन कतबा अलैहिस्सलाम बिल हमज़ती वल मीम यकफुरु। हाँ, तो ये रम्ज़ को कुछ जगहों पर तो कुफ्र करार दिया है। क्यों? इसलिए कि इसमें तख़फ़ीफ़ है और अंबिया की तख़फ़ीफ़ कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल ये सब नाजायज़ व हराम है। और मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आल व असहाब, मुहाजिरीन व अंसार, आल असहाब यानी आल से भी मोहब्बत हो और असहाब से भी मोहब्बत हो। मुहाजिरीन व अंसार व जमी मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन से मोहब्बत रखे। हमने कल के दर्स में बताया था, है ना, कि जिससे प्यार करते हो, हाँ, मजनू को लैला के गलियों के कुत्तों से भी प्यार था। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मोहब्बत अगर है तो महबूब से जितनी चीज़ें निस्बत रखती हैं उन सब से प्यार होना चाहिए। बात समझ में आई? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने 400 हज़ारों शागिर्दों के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। हाँ, बहुत बड़े मुहद्दिस थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, साहबी रसूल हैं। अपने शागिर्दों के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और पहुँचने के बाद बैठ गए अदब से और अपने दोनों हाथ मिंबर पाक की सीढ़ियों पर मला और मलने के बाद जो धूल हाथ में लगी उसे अपने चेहरे पर मलने लगे और पलटकर अपने शागिर्दों से कहा, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने कहा, क्यों किया? फरमाया, इसलिए कि ये वो मिंबर है जिस पर मेरे नबी अपना कदम मुबारक रखा करते थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ताज़ीम मुस्तफ़ा बहुत ज़रूरी है, उनके निस्बत, उनसे निस्बत पाने वाली हर चीज़ की मोहब्बत और अज़मत ज़रूरी है। उठाओ फ़िक़्ह की किताबें, हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे बैठे थे, कद्दू की सब्ज़ी आ गई और उसकी पसंद और नापसंद पसंद की बातें आईं, तो ज़िक्र आया कद्दू का। तो चूँकि कद्दू ये हुआ कि कद्दू सरकार को बहुत पसंद था, कद्दू सरकार को बहुत पसंद था। हज़रत अबू यूसुफ़ फरमाते हैं, मुझे बहुत पसंद है कि सरकार को बहुत पसंद था। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा मगर मुझे पसंद नहीं है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ ने तलवार खींची और कहा, तौबा कर फ़ौरन, वरना भी तेरी गर्दन दस्तरखान पे मार दूंगा मैं। सरकार की पसंद के मुकाबले में कहता है मुझे पसंद नहीं है। समझ बात आई कि नहीं? इसे आप छोटी मोटी बात समझते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं, इमाम आदम के शागिर्द हैं, फरमाते हैं तौबा कर अभी, वरना अभी फ़ौरन तेरी गर्दन में मारूंगा। बात समझ में आ गई? बहरहाल मोहब्बत अगर करते हो तो आल से, असहाब से, मुहाजिरीन से, अंसार से। वो झूठा है मोहब्बत में दावा करने वाला जो आल से तो मोहब्बत करे मगर सहाबा से मोहब्बत ना करे, और वो भी झूठा है जो सहाबा से मोहब्बत करे और आल से मोहब्बत ना करे। मुहाजिरीन व अंसार, जमी मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन से मोहब्बत रखे, ये ज़रूरी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से अदावत रखे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से अदावत रखे। अगरचे रसूलुल्लाह का दुश्मन वो अपना बाप
بیٹا بھائی یا کنبے کا کیوں نہ ہو، خاندان کا کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے الفت ہو، اور ان کے دشمنوں سے الفت اور پیار ہو؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتے، ایک اختیار کا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو جو بھی رسول اللہ کا گستاخ ہے اس سے نفرت کر۔ اگر تیرے دل میں رسول اللہ کے گستاخوں کی نفرت نہیں ہے تو تیری محبت جھوٹی ہے، اور جب تیری محبت جھوٹی تو تیرا ایمان جھوٹا ہے، تیرا مسلمان کا ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں چیزیں ضد ہیں، اور دو ضد آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ محبوب کے دشمنوں سے الفت اور لگاؤ یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں محبت ہوگی محبوب کے دشمنوں سے لگاؤ نہیں ہوگا۔ قرآن نے فرمایا، ہم نے کل آیت کریمہ پیش کی تھی، پھر سے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاءکم ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، ہرگز تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں۔ اگر انہیں آپ کی رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے تو دیوبندیت سے توبہ کر لیں۔ اگر انہیں آپ کو اپنا سالہ بہنوئی، آپ کو اپنا جیجا، آپ کو اپنا داماد، آپ کا سسر بننا بہت آپ ان کو پسند ہے تو انہیں کہیے کہ وہ دیوبندیت سے توبہ کر لیں۔ اگر وہ دیوبندیت سے توبہ نہیں کرتے تو جب ان کو آپ کی فکر نہیں ہے تو آپ کو ان کی فکر کہاں سے ہو گئی؟ گویا کہ یہ رشتے بھی جھوٹے ہیں، یہ رشتے بھی جھوٹے ہیں، صرف دکھاوا اور بہانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان پر تو ہرگز ان سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے لگاؤ ذرا سا بھی رکھے گا تم میں کا، جو ان سے لگاؤ ذرا سا بھی رکھے گا تم میں سے، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یاد رکھو وہی لوگ ظالم ہیں۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، یہ وہابی بڑے دیوبندی تبلیغی بڑے محبت سے سنیوں سے ملتے ہیں، رشتہ جوڑنے میں بہت آگے رہتے ہیں، ایسی گہری رشتہ داریاں دکھاتے ہیں، مگر یہ جو ہے کمینے اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آدمی مزار پہ جاتا ہے، جانتے ہیں کہ میرا جو لڑکا داماد بنے گا وہ مزار پہ جاتا ہے، اور کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، اور پھر اپنی بیٹی اسی کو دے دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں یہ آج تک سمجھ میں نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے قرآن فرماتا ہے جو ان کی طرف ذرا سا بھی جھکا تو انہی میں سے ہے، وہی ظالم ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب کہہ دو، اے میرے محبوب کہہ دو، ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او ازواجکم او عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہم نے کل یہ آیت سنائی تھی، اس سے پہلے کا حصہ آج پیش کر دیا۔ اب دوسری آیت سن لیجئے سورہ مجادلہ کی۔ اللہ فرماتا، یہ بھی آیت ہم نے تھوڑی سی پیش کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہرگز تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو ایمان رکھتی ہو، ہرگز ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، ان کی اپنی اولاد کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی بہن رشتہ دار کیوں نہ ہوں، خاندان قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، اور جبریل کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی، اور انہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ جو ہوتا ہے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو صحابہ وہ تھے، ہے نا، اس لیے ضدین کو جمع مت کرو، جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کی راہ، جہنم کو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جملے مت گڑھو، بلکہ ایسے جملے ہوں جو ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، آپ بھی ادب میں ڈوبے ہوں اور آپ کے جملے بھی ادب میں ڈوبے ہوں۔ سبحان اللہ، محفل بھی ادب میں ڈوبی ہو۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کسی کمی، جس میں کم تعظیمی کی بو ہو، توجہ، صدر الشریعہ فرماتے ہیں کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو ہو، کم تعظیمی کی بو ہو بھی ہو، ہاں، کبھی زبان پر نہ لائے، کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جو لوگ درس بخاری میں شریک رہے ہوں گے، آج اس پر ہم نے بڑی تفصیلی بحث تفسیر ساوی کے حوالے سے کی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ النور کی آیت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس کے تعلق سے علامہ صاحبی فرماتے ہیں سرکار کا نام لے کر کے پکارا مت جائے، بلکہ یا ربی اللہ، یا رسول اللہ، یا امام المرسلین، یا سید المرسلین، یا افضل المرسلین، یا خاتم النبیین، اس طرح کہہ کر کے پکارے، آپ کی کنیت اور آپ کا نام لے کر کے نہ پکارا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یا محمد ہو، اور نہ ہی آپ کو ان کی کنیت کے ساتھ پکارنا جائز ہے، نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو جب بھی پکارو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اللہ میاں کہہ دیتے ہیں اور محمد صاحب کہتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ اس میں تو یہ جملہ استعمال کرنا سخت گناہ ہے، ناجائز و حرام ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ جہالت میں ہے تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اور ایسے جملے استعمال نہ کریں۔ چلیے، اگر مدینہ طیبہ میں حاضری ہو، اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے، مدینہ طیبہ حاضری ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار، اللہ اکبر، اور خبردار خبردار، آواز کبھی بلند نہ کرنا، آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر سرکار سے محبت ہے تو لوگوں سے پوچھو ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے اڑتے تھے، ہے نا؟ آپ جو ہے آپ نے کیا ہمیں بتایا، کیا سکھایا، پوچھ پوچھ کر سیکھو، پوچھ پوچھ کر سیکھو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ڈس انٹینا میں ٹی وی پر 500 روپے مہینہ ہم ضرور دے دیتے ہیں، ہزاروں روپے مہینے کا ڈس انٹینا میں ٹی وی کے کیا بولتے ہیں اس کو، ڈش ٹی وی پر خرچ کر دیتے ہیں، اور ٹی وی خراب ہو جائے تو وہ کتنے 36 انچ کی LCD آ جاتی ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ اللہ بچائے ہمیں۔ تو ہر چیز کو تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ پہلے آواز بلند کرنا جائز تھا، نہ آج بلند کرنا جائز ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، ہرگز ہرگز اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اور نہ ہی انہیں بلند آواز سے پکارو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں تمہارا عمل برباد نہ ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو۔
اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یاد رہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دل صاف ہو، محبت کی علامتیں اس کے اندر پائی جائیں. ابھی آپ سوچئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے، نہ ان کی بارگاہ میں، نہ آج مزار مبارک پر جائے تب بھی آواز بلند نہ کرے. حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دربار مصطفیٰ میں حاضری تھی اور اس خلیفہ وقت کی آواز بلند ہو گئی. حضرت امام مالک نے ڈانٹ کر اسے منع کیا، خبردار یہ روضہ رسول ہے، یہاں اپنی آواز کو پست رکھے، تیرا محل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ لوگ تھے جو مالداروں سے ڈرتے نہیں تھے، وقت کے حکمرانوں سے علماء خائف نہیں ہوتے تھے. اور جب تک علماء کی یہ شان تھی کہ وہ مالداروں کے دروازوں پر جو ہے نا ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑے رہتے تھے، اسلام اور تعلیمات اسلام دونوں بلند و بالا تھیں. یہ شان آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عنقا ہوتی جا رہی، دور دور تک نہیں ملتی ہے. ایک شخص اپنے بزرگوں کے خلاف تو چلا جائے گا، سیٹھ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہنے میں اسے شرم نہیں آتی، مگر تاج الشریعہ کی بات ماننے میں اسے شرم آتی ہے. ادھر محدث کبیر کے سامنے جھکنے میں شرم آتی ہے، اپنے سے بڑے عالم کی عزت کرنے میں شرم آئے گی، لیکن سیٹھوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا. اور جب دور ایسا آ جائے تو قیامت کا انتظار کرو. بہرحال وقت زیادہ ہو چکا، اب آج درس بہار شریعت یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بس 5 منٹ کے بعد درس سیرت انبیاء شروع ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادتیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان و عقیدے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے.